میں یہ کیوں پڑھ رہا ہوں، کیوں بتا رہا ہوں؟ میں جو آپ کے چہرے کی کیفیت دیکھتا ہوں جب آپ مولا کے فضائل سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو حکومت سلیمان مل گئی، اور حکومت سلیمان بھی اگر ہو تو آپ اس وقت صدقہ کر کے پھینک دیں، ایسے آپ خوش ہوتے ہیں۔ سلام کیجئے با کردار ماؤں کو کہ جنہوں نے آپ کو اس فرش پر بیٹھنے کے قابل بنایا۔ تو وہ نکلے بھائیوں بزرگوں، وہ نکلے اور انہوں نے سوچا کہ کچھ تبلیغ دین کی جائے، تو وہ ایک بستی میں گئے، بزرگوار مہدی چچا، وہ ایک بستی میں گئے، اور جانے کے بعد انہوں نے وہاں پہ لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہاں کس مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں، کس مسلک کے ماننے والے لوگ ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا یہاں ماتم دار رہتے ہیں، یہاں عزادار رہتے ہیں۔ تو کہا لوگوں کو بلاؤ، میں ان کے مذہب کا عالم ہوں۔ جب لوگ اکٹھا ہوئے تو وہ لوگ ماتمدار ضرور تھے مگر پڑھے لکھے نہیں تھے، دین کے بارے میں کچھ جانتے نہیں تھے۔ یہ جو لوگ مجلسوں یا محفلوں میں نہیں چاہتے کہ مومنین کو آنے دیں، وہ خاص طور سے سنیں کہ اگر مجمع یہاں بھی نہ آیا تو پھر کہیں کا نہیں رہ جائے گا۔ اچھا، لوگ آئے، نہیں جانتے تھے وہ لوگ، انہوں نے کہا نماز پڑھنا جانتے ہو؟ کہ نہیں جانتے۔ روزہ جانتے ہو؟ کہ نہیں جانتے۔ کبھی حج پر گئے ہو؟ کہ نہیں گئے ہیں۔ تو کہا اچھا کلمہ تو جانتے ہو؟ کہ نہیں کلمہ بھی نہیں جانتے۔ تو کہا پھر جانتے کیا ہو؟ کہ محرم۔ بھئی پھر جانتے کیا ہو؟ جب نہ کلمہ جانو، نہ نماز جانو، نہ روزوں کو جانو، تو بھی جانتے کیا ہو؟ کہ محرم کو جانتا ہوں۔ کہا اچھا غم مناتے ہو، ماتم کرتے ہو؟ ہاں۔ تو کہا اسی حسین نے تو کہا ہے کلمہ پڑھو، اسی حسین نے تو کہا ہے نماز پڑھو۔ تو کہا اب تک ہمیں نہیں معلوم تھا، نہ ہمارے درمیان کوئی ایسا آیا، آپ آئے ہیں، آپ ہمیں بتائیے، ہمیں سمجھائیے، ہم ایسا ضرور کریں گے۔ سارے مجمع کو بلایا گیا، انہوں نے لوگوں کو کلمہ سکھانا شروع کیا۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہدو ان علیٰ حجۃ اللہ ووصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل۔ لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ اب اس حقیقت کو نوجوان تو نہیں سمجھیں گے مگر پرانے بزرگ سمجھیں گے اور دیہات کے رہنے والے سمجھیں گے کہ ان پڑھ لوگوں کی زبان کبھی کبھی اتنی موٹی ہو جاتی ہے کہ پلٹتی نہیں۔ مطلب وہ شین کو سین ہی کہیں گے، شین نہیں کہہ پائیں گے، زے کو جے ہی کہیں گے، زے نہیں کہہ پائیں گے۔ زبان الٹتی نہیں، پلٹتی نہیں۔ ایک ایسے شخص کو لایا گیا جو بوڑھا تھا، سن رسیدہ تھا، آیا، اس نے مولانا کے ہاتھ چومے اور اس کے بعد مولانا نے کہا کلمہ پڑھو۔ کہا کیا پڑھیں؟ کہا کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اس نے پوری کوشش کی، وہ عش پہ آ کے اٹک جاتا تھا، عش پہ اٹک جاتا تھا، آگے بڑھ ہی نہیں پاتا تھا، اس کی زبان ہی نہیں پلٹتی تھی۔ جب عاجز ہو گئے تو لوگوں نے کہا سرکار اسے چھوڑیے، ہٹائیے، جانے دیجئے، دوسروں کو دیکھیے، یہ ٹائم برباد کر رہا ہے۔ مولانا نے کہا ایسے کیسے چھوڑ دیں، کوئی تو راستہ نکالنا پڑے گا۔ اگر کلمہ اس کی زبان سے نہیں ادا ہو رہا ہے تو کلمے کا بدل کچھ ہونا چاہیے۔ ہاں سبحان اللہ۔ کہ کیا؟ کہ اچھا یہ بتا یا حسین کہہ لے گا؟ کلمہ تیری زبان سے نہیں نکل رہا ہے، یا حسین کہہ لے گا؟ اس نے کہا ہاں۔ کہ کہہ۔ اس نے کہا یا حسین 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 یا حسین۔ جب اس نے یا حسین کہہ لیا، مولانا نے کہا ٹھیک ہے، آج سے تیری نماز یا حسین، تیرا کلمہ یا حسین، تیرا روزہ یا حسین، تیرا حج یا حسین۔ یاد رکھنا کبھی یا حسین سے غافل نہ ہونا، اٹھتے بیٹھتے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ نوجوانوں مل کے کہہ دو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ یہی تیری نماز ہے، یہی تیرا روزہ ہے، یہی تیرا حج ہے، تو اس سے غافل نہ ہونا۔ مولانا نے یہ کہا، لوگوں کو نمازیں سکھائیں، لوگوں کو روزہ رکھنا سکھایا اور اس کے بعد واپس چلے گئے۔ اس نے دل میں گرہ باندھ لی، زبان ذہن میں چھپا لی، یہ بات محفوظ کر لی کہ اب میری عبادت یا حسین، میری عبادت، میری عبادت،
میری عبادت، میری عبادت، ہماری عبادت، ہماری عبادت، ملائکہ کی عبادت، ملائکہ کی عبادت، یعنی ہر پاکیزہ مخلوق کی عبادت سبحان اللہ، ہر پاکیزہ مخلوق کی عبادت یا حسین۔ اب یہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے یہی آواز، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ ایک عرصہ گزر گیا، مولانا چلے گئے، میری طرف دیکھتے رہیے گا، ایک عرصہ گزر گیا، مولانا چلے گئے، پھر تقریباً سال دو سال کے بعد وہ واپس آئے کہ چلیں دیکھیں لوگوں نے نماز چھوڑ تو نہیں دی، لوگوں نے دین کو چھوڑ تو نہیں دیا، لوگوں نے مذہب کو ترک تو نہیں کر دیا۔ جب آئے تو لوگوں نے مولانا کا خیر مقدم کیا، استقبال کیا، لائے بڑی عزت کے ساتھ، منو بھائی بڑی، ساجد بھائی بڑی عزت کے ساتھ بٹھایا۔ میں اس میں دیکھ رہا ہوں یہ رات رات بھر یا حسین کرنے والے ہیں، یہ انجمنوں کے لوگ ہیں، یہ ماتمی دستے کے لوگ ہیں، یہ زندگی بھر یا حسین کریں گے اور کرتے رہتے ہیں۔ پوری دنیا سوتی ہے، یہ راتوں کو جاگتے ہیں، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ تم 2 رکعت نماز کی بات کرتے ہو، یہ رات رات بھر عبادت کرتے ہیں، یا حسین کہتے ہیں۔ جب وہ آئے استقبال ہوا، استقبال کر کے بٹھایا گیا، لوگ انہوں نے ایک ایک کی خیریت پوچھی، فلاں کیسے ہیں، فلاں کیسے ہیں، فلاں کیسے ہیں، فلاں کیسے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا یہ بتاؤ وہ کیسے ہیں جو کلمہ نہیں پڑھ پا رہے تھے، وہ جو کلمہ نہیں پڑھ پا رہے تھے۔ لوگوں نے کہا سرکار وہ تو پیر بن گئے ہیں ہاں مسکرا لیجئے، وہ تو پیر بن گئے ہیں، وہ مرشد بن گئے ہیں، ارے اب تو ولی بن گئے ہیں وہ۔ آئیں مولانا نے کہا یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ ہاں سرکار ان کے دروازے پر میلہ لگتا ہے، بھیڑ لگتی ہے، جانے کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں سفر طے کر کر کے ان کے پاس۔ کہا کیوں بھائی ایسی کیا چمتکار ہے، ایسا کیا کمال دکھا دیا انہوں نے؟ کہا پتہ نہیں قبلہ، بس بات یہ ہے کہ وہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، وہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا، ایک لمحہ نہیں لگتا۔ مثلا اس نے کہا پانی برسے، برس گیا، اس نے کہا خزانہ ابلے، ابل پڑا، اس نے کہا اندھا ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اندھا ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہو گیا، مگر وہ اندھا نہیں ٹھیک ہوگا جس نے بغض میں قرآن رٹا ہو۔ تو مولانا نے کہا یہ آخر کیا مسئلہ ہے بھائی جو تم لوگ بتا رہے ہو، یہ کچھ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جو کہتا ہے وہ کلمہ تک تو وہ پڑھ نہیں پا رہا تھا اور اتنا بڑا ولی ہو گیا، پیر ہو گیا کہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، ذرا مجھے لے چلو۔ لوگ لے کے چلے تو کیا دیکھا، اس کے دروازے پر بھیڑ لگی ہے، کیوں میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، لائن بنی ہوئی ہے، کیوں میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جو بھی جاتا ہے وہ جو کہتا ہے ہو جاتا ہے۔ یہ بھی گئے، اس نے جب ان کو دیکھا تو اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے ہاتھ واتھ چومے اور بٹھایا، تو کہا بھئی یہ تو سب صحیح ہے مگر یہ بتاؤ یہ کیا ہے، یہ ہے کیا، جو کہتے ہو وہ ہو جاتا ہے، بات کیا ہے؟ ان کا سرکار میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر کہ وہ جو آپ کہہ کے گئے تھے نا یا حسین، بس میں تڑپ کے ہر لمحہ یہی کہتا تھا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، میں یہی کہتا تھا۔ ایک دن میں بیٹھا ہوا کھانا پکا رہا تھا، میرے بال بچے تو ہیں نہیں قبلہ، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تو پانی کی ضرورت تھی، مجھے دال میں پانی ڈالنا تھا، تو میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی، میں کوشش کر رہا تھا کہ میں اٹھوں، نل تک جاؤں، پانی لوں، دال میں ڈالوں، کہ اتنے میں میرے دل میں خیال آیا کہ کاش کوئی ہمارے بھی ہوتا جو ہمیں پانی لا کے دے دیتا۔ بس ارادہ ہوا، میں نے دیکھا کہ خود بخود برتن بلند ہوا، نل کے نیچے جا کے لگ گیا، خود بخود نل چلنے لگا، پانی اس میں بھر گیا، وہ برتن میرے پاس آیا، میں نے پانی ڈال دیا۔ پھر مجھے یہ محسوس ہوا کہ اس میں نمک کی کمی ہے،
میں نے ارادہ کیا کہ میں جاؤں کہ اتنے میں دیکھا نمک کی ڈبیا بلند ہوئی اور میرے پاس آ گئی. میں نے نمک ڈال دیا اس میں. اس کے بعد میں یہ دیکھتا رہا کہ جس چیز کا بھی میں ارادہ کرتا ہوں بس سوچ کے میں کہتا ہوں یا حسین اور وہ ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں یا حسین اور وہ ہو جاتا ہے. مولانا نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ تو نے اس تڑپ کے ساتھ اور اتنی بار یا حسین کہا ہے کہ یا حسین ہے اسم اعظم، اور اس اسم اعظم نے تیری زبان کو وہ تاثیر دے دی ہے کہ اب اگر تو کہے سورج کے لیے تو وہ بھی پلٹ آئے، تو کہے ستارے کے لیے تو وہ بھی نکل آئے. آپ ذرا غور فرمائیں یہ شرف کہاں سے ملا؟ یا حسین کا ورد کرنے سے. تو جب نام حسین میں یہ تاثیر ہے کہ نام حسین کا ورد کرنے والا جو کہہ دے وہ ہو جائے. اب جو عقیدہ شفاعت کے منکر ہیں ان بے وقوفوں سے کوئی یہ جا کے کہے کہ اگر خود حسین محشر میں کھڑا ہو کے یہ کہہ دے اس نے میرا ماتم کیا ہے، اس نے مجھ پر آنسو بہائے ہیں، اس نے فرش عزا بچھایا ہے. دوسری ایک نازک بات، یہاں بزرگ بیٹھے ہیں اور علماء بیٹھے ہیں، ایک ہی جملہ کہوں گا. دیکھیے سفارش کہاں کی جاتی ہے؟ قبلہ میں یہ دشت معرفت کی بات ہے، کائنات عرفان کی بات ہے، اس دہلیز پر قدم تو رکھیے. سفارش کہاں کی جاتی ہے؟ یہ جشن ہے. سفارش ہم یہاں کریں گے، رضوی بھائی فلاں صاحب کو پڑھوا دیجئے، مولانا شوکت جرولی صاحب قبلہ فلاں کو پڑھوا دیجئے. ہم یہاں سفارش کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس جشن کے ذمہ دار نہیں ہیں. لیکن اگر ہم اپنے گھر میں کوئی جشن کریں تو ہم کسی سے سفارش نہیں کریں گے. تو سفارش وہاں کی جاتی ہے جہاں ملکیت دوسرے کی ہو. لوگ کہتے ہیں حسین سفارش کر دیں گے جنت کے لیے. ارے انہیں سفارش کی کیا ضرورت ہے؟ جنت تو ہے ہی ان کی. سفارش تو سلمان کریں گے، ابو ذر کریں گے، مقداد کریں گے، اور یہ علی والے کریں گے. میں نے بہت نازک جملہ کہا ہے میرے بھائیوں. آپ سفارش کریں گے، آپ یہ جو آپ بیٹھے ہیں آپ محشر میں سفارش کریں گے. حدیث ہے اس کے لیے کہ اللہ روز محشر ایک ایک ماتم دار کو اکیلے بلائے گا، بھیڑ میں نہیں بلائے گا، اکیلے بلائے گا اور اس کے گناہ اسے یاد دلائے گا. تو بھیڑ میں یاد کیوں نہیں دلائے گا ساجد بھائی؟ اس لیے کہ تاکہ اس کا نفس شرمندہ نہ ہو. عزادار حسین ہے نا، لہذا اکیلے میں یاد دلاؤ. جب وہ اقرار کر لے گا کہ ہاں ہم نے یہ کیا تو اللہ کہے گا تو نے چونکہ حسین پر گریا کیا ہے لہذا ان آنسوؤں کے بدلے میں نے تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا. اور اب جب وہ چلے گا تو اللہ کہے گا رک جا، میں تجھے 10 لوگوں کے لیے حق شفاعت دیتا ہوں. نوجوان بھائیوں یہ مقام خوش ہونے کا ہے، تڑپ کے بولنے کا مقام ہے. اللہ آپ سے کہے گا، آپ سے آپ سے آپ سے آپ سے آپ سے کیا کہے گا؟ ٹھہرو، ہم نے تمہیں 10 لوگوں کا حق شفاعت دیا. تمہیں یہ اختیار ہے کہ محشر میں جن 10 لوگوں کو چاہو لے آؤ اور ان کی شفاعت کر دو. مگر اتنا یاد رکھنا کوئی ہو حسین کا دشمن نہ ہو. کوئی ہو حسین کا دشمن نہ ہو. میں اتنا وقت آپ کا نہ لیتا مگر میں نے یہ وقت آپ کا اس لیے لیا کہ ان باتوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے. ہم جنہیں مان رہے ہیں انہوں نے ہمیں دیا کیا ہے، ہمیں اختیارات کیا دیے ہیں. آئیے اس سجے ہوئے ماحول میں تا حد نظر حضرت کے چاہنے والے، حضرت کے غلام، حضرت کے دیوانے، حضرت کے نام پر مر مٹنے والے کیا خوب بیٹھے ہیں. پوری دنیا میں وہی مجمع اچھا بھی لگتا ہے جو محفلوں میں نظر آئے، جو مجلسوں میں نظر آئے. اس کے علاوہ چہرے بھاتے نہیں ہیں. کسی کا ٹیڑھا چہرہ، کسی کا گھوما ہوا چہرہ. بغض اہل بیت عجب ہے، پیدائشی چاہے جتنا خوبصورت ہو اگر دشمن ہے تو چہرے پر پھٹکار برسے گی. آپ نے غور کیا؟ بس آئیے اب اس مرحلے تک ہم آ گئے ہیں
जनाब अमीर की विलायत आपको मजीद स्मार्ट बनाए, मजीद खूबसूरत बनाए। बड़े हसीन हैं आप, मौला अच्छा रखें आपको इस घनगरज के माहौल में। आइए जहां, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाजें तो मैं ऐसे सुनता हूं कि आप बाद में सुनते हैं, मैं पहले सुन लेता हूं। यार बस अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अब आपको मैं सच्ची सच्ची बात, आपसे कभी कोई बात छुपाता नहीं हूं, और जो बात होती है मैं बिल्कुल आपके सामने कह देता हूं। देखिए ये है मेरा सिलसिला, ये देखिए मेरा सिलसिला, इधर देखिए, हाँ सुन लीजिए। ताज कानपुरी, उसके बाद बनारस से आए हुए एक शायर, और उसके बाद बेताब हल्लौरी। ये आपको तीसरे जीने पे बेताब साहब मिलेंगे। अगर उनको ये आदत अच्छा ना लगे तो उन्हें चौथे जीने पे कर दूं। अच्छा आइए, मैं अब एक ऐसा लहजा आपके सिपुर्द करता हूं, इंशाअल्लाह आपको कोई तकल्लुफ नहीं होगा और आप कहेंगे कि मौलाना आपने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा। मैं एक ऐसा शायर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं जो मैं समझता हूं इस जश्न में पहली बार, लेकिन बार बार आएगा। दुनिया तख्तो ताज के पीछे दौड़ रही है, ताज हमारी महफिलों में रखा होता है। जनाब ताज कानपुरी इंतहाई मजबूत लहजे के शायर, घनगरज के साथ पढ़ने वाले ताज कानपुरी, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं।